بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کے پانی کا شرعی حکم۔ اللہ رب العزت کلام اللہ میں بارش کے پانی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ تو بارش کا پانی یہ اپنی فطری لحاظ سے پاک ہے، لہذا جس راستے یا سڑک پر یہ پانی پڑا ہو تو اگر وہ کسی کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے لیکن وہ راستہ ایسا ہو کہ جس میں گٹر یا دیگر نجاستوں کی آمیزش اس پانی کے ساتھ نہ ملی ہو تو یہ پانی پاک ہے۔ لہذا اگر ایسی صورت میں کسی کے کپڑوں یا بدن پر یہ پانی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر یہ بارش کا پانی ایسے راستوں سے گزر کر جاتا ہو جہاں پر گٹر ہو یا دیگر نجاستوں کی آمیزش اس کے ساتھ مل رہی ہو اور وہ کسی کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اب اس مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلسل بارشیں ہوتی ہو اور اس آدمی کا جس راستے سے جا رہا ہے کثرت سے آمد و رفت آنا جانا بھی ہو۔ عام طور پر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے جاتا ہے تو مسجد کا راستہ اس کے لیے یہ کثرت سے آنے جانے والا راستہ ہوا، اور اسی طرح کوئی آدمی اگر گھر کے پاس ہی کسی دکان کے پاس سودا لینے کے لیے جاتا ہے، سامان لینے کے لیے، تو یہ بھی اس کی ضروریات میں ہے۔ تو اگر کثرت سے اس راستے سے آمد و رفت بھی ہو تو اب اس پانی یا کیچڑ میں اگر بعینی ہی نجاست نظر نہ آئے، یعنی نہ تو نجاست کی کوئی بدبو آتی ہو پانی سے، نہ اس پانی میں گٹر وغیرہ کے ذرات نظر آتے ہو، تو اب یہ اس کے حق میں پاک ہیں۔ لہٰذا اگر کپڑوں کو لگ جائے یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو دھونا ضروری نہیں، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر کوئی حرج نہ ہو، وقت بھی ہو تو دھو لیا جائے یا کپڑے تبدیل کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور اگر بعینی ہی نجاست نظر آ رہی ہو، جس راستے سے پانی جا رہا ہے گٹر کی نجاست ہو یا اور نجاستیں اس میں نظر آ رہی ہو یا اس پانی سے بدبو آ رہی ہو تو اس صورت میں وہ پانی نجس ہے، لہٰذا بدن پر لگ جائے یا کپڑوں پر تو اس صورت میں بدن کو بھی دھونا اور کپڑوں کو بھی دھونا ضروری ہے۔ دوسری صورت، مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس علاقے میں بارش مسلسل نہ ہوتی ہو یا اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہو، کبھی کبھار ہوتی ہو، تو اس شخص کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جس راستے سے جا رہا ہے وہ راستہ بھی اس کے لیے عام طور پر آمد و رفت کا نہ ہو، آنا جانا اس میں ضروری نہ ہوتا ہو، کبھی کبھار اس راستے سے گزر رہا ہو، تو اب یہ دونوں صورتیں اس میں نہیں پائی گئی۔ ایک تو یہ کہ بارش مسلسل بھی نہیں ہو رہی تھی، دوسری یہ کہ جس راستے سے جا رہا تھا وہ عام طور پر اس کی ضرورت کا راستہ نہیں تھا، تو لہٰذا اب یہاں پر ضرورت نہیں رہی اور نہ تنگی رہی، تو ایسے شخص کے لیے ہر حالت میں اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ یاد رکھے کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو عام طور پر کپڑے کو جب نجاست سے پاک کیا جاتا ہے تو 3 مرتبہ دھونا اسے ضروری ہے، اور ہر مرتبہ نچوڑنا بھی، یہاں تک کہ نجاست کا اثر بالکل زائل ہو جائے، اور جسم پر نجاست لگی ہو تو جسم کے اس حصے کو دھو لیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہو تو کچھ دیر کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے، تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ جسم کے کس حصے پر نجاست یا کتنی لگی تھی۔ ایسی صورت میں غالب گمان یعنی ظن غالب جہاں پر ہو کہ انسان کو کہ یہاں تک نجاست لگی تھی تو اس حصے تک دھونا ضروری ہے غالب گمان کے اعتبار سے، تو اس کے علاوہ بدن کو دھونا پھر ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔